تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کی آنکھوں کی بصارت کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، جس طرف کچھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے امامہ شریف کو وقت کے عشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اس رسول قرشی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے شملہ مبارک کو امام عشق و محبت نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا، دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں گے جن کے حسن کو 1400 سال پہلے حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا کیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ گڈ لک اسمارٹ جینیس مائنڈیڈ دھرتی پہ کسی مادہ نے آج تک جنا نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ یا رسول اللہ، آپ ویسے پیدا کیے گئے گویا کہ جیسے آپ چاہ رہے تھے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ A question arises in our mind, maybe in your mind also۔ اے حسان بن ثابت، آپ کے شعر میں دو باتیں خاص طور سے قابل توجہ ہے۔ نمبر 1، آپ کی آنکھوں نے روئے زمین پر نبی سے زیادہ اسمارٹ نہیں دیکھا۔ It is acceptable۔ روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم سنی مان لیں گے اس لیے کہ آپ صحابی رسول ہیں اور ہم صحابی کی بات بغیر دیکھے مانتے ہیں، مگر دنیا میں صرف سنی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے۔ 208 کنٹری ان دس ورلڈ، 7 ارب سے زیادہ پبلک رہتی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ سکتا ہے، اے حسان بن ثابت، ڈیڈ یو سی فیس آف آدم علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف موسیٰ علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف زکریا علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ ڈیڈ یو سی فیس آف ابراہیم علیہ السلام؟ ریپلائڈ نو۔ Did you see face of Newton scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 year about messengers sent down by Allah on this land. Exception pyare Mustafa sallallahu alaihi wasallam. You did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger. اے حسان بن ثابت، صرف ایک نبی کو دیکھا اور اتنا بڑا دعویٰ کہ روئے زمین پر کسی ماں نے نبی سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ اس کے لیے چشمدید گواہ کی گواہی چاہیے، تب انڈیا کا جج آرڈر کر کے ڈیسیژن کو پاس کرے گا۔ کیا آپ کے پاس کوئی چشمدید گواہ ہے؟ حضرت حسان بن ثابت، تصورات کی دنیا میں ہم سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے۔ Don't worry, follow me, I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named جبریل علیہ السلام سے چل کے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل امین، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے نوح کو بھی دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے زکریا کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے صالح کو دیکھا؟ کہا دیکھا نا۔ کیا آپ نے یوسف کو دیکھا؟ حضرت جبریل کا دعویٰ ہے، تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میڈیٹر میں ہوں، تمام نبیوں کا میسنجر میں ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، قانون میں لایا ہوں، ضابطہ میں لایا ہوں، اصول میں لایا ہوں، توریت میں لایا ہوں، انجیل میں لایا ہوں، زبور میں لایا ہوں، صحف آدم میں لایا ہوں، صحف شیس میں لایا ہوں۔ پھر اے جبریل
live witness है, eye witness है. Tell me please, 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 who is beautiful, who is good look, who is smart, who is genius, who is minded. حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسٹ کو دیکھا, ویسٹ کو دیکھا, ساؤتھ کو دیکھا, نارتھ کو دیکھا. پھر سوال پیدا ہوتا, جبریل علیہ السلام ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کو دیکھا. بات لوجیکلی ہے مگر زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ اگر ہاں تو یہ کسی شریعت میں نہیں آیا, نہ ہی کبھی آپ نے بتایا, اور نہ ہی دنیا کا نیوٹن, ڈارون, آئنسٹائن, زرقالی, ارسطو, کیپلر سائنٹسٹ بولتا. پھر زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی کیا وجہ ہے؟ طائر سدرہ کی طرف سے جواب ہوگا ناقص سائل سن, یہ بات تمہیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب 21ویں صدی عیسوی کا سورج طلوع ہوگا, گوگل کا دور ہوگا, یوٹیوب کا دھمال ہوگا, فیس بک میں دنیا مشغول ہوگی, ٹویٹر کا دور چل رہا ہوگا, www کے ذریعے پوری دنیا کو گلوبل ولیج میں کنٹرول کر لیا گیا ہوگا. قطر ایئر لائنز ہوگا, شٹل اسپیس ہوگا جس کی سپیڈ 28,000 کلومیٹر پر آور ہوگی. انسان شٹل اسپیس کے ذریعے اسپیس میں آ جائے گا اور زمین کی طرح دوسری زمین ڈھونڈ لے گا, دوسرے پلینیٹ کو تلاشے گا, دوسرے تالے اور گولے کو تلاشے گا. ہو سکتا ہے 21ویں صدی عیسوی میں آئنسٹائن کی جائز اور ناجائز اولادیں نئے پلینیٹ سے نئی مخلوق ایلین کا چہرہ پیش کرے اور پھر یہ کہے یو پی کے سنی مسلمانوں یہ لو فلاں پلینیٹ پر تمہارے نبی سے زیادہ اسمارٹ ایک مخلوق پائی گئی ہے. یہ اعتراض ہونے والا تھا دفع دخل مقدر کے تحت 1400 سال سے بھی پہلے. طائر سدرہ نے صرف ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کو نہیں بلکہ قلب یقلب تقلیبا باب تفعیل کا پاور بولتا ہے. میں نے زمین کو نہیں پلٹا ہے بلکہ مرکری کو بھی دیکھا ہے, وینس کو بھی دیکھا ہے, مارس کو بھی دیکھا ہے, جوپیٹر کو بھی دیکھا ہے, سیٹرن کو بھی دیکھا ہے, اورانوس کو دیکھا, نیپٹون کو دیکھا, پلوٹو کو دیکھا, عطارد, زہرہ, مریخ کو دیکھا, مشتری کو دیکھا. آٹھوں پلینیٹ کو الٹ پلٹ کر کے چیر پھاڑ کر کے دیکھا مگر نبی سے زیادہ اسمارٹ نہیں پایا, نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں پایا, نبی سے زیادہ لک گڈ لک اور ہینڈسم نہیں پایا. جبریل علیہ السلام کی ترجمانی اگر دنیا کا ایک عام مولانا کرتا تو نیوٹن کی اولادیں یہ بول سکتی تھی یہ تو الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد را تا زا عین غین فا قاف کاف لام لام الف حملہ کاف لام میم نون واو ہا لام الف حمزہ یا والے لوگ ہیں. اور یہ جو تحقیق ہے اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو پی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ والے کی ہے. اگر جبریل کی ترجمانی ایک مسجد کا امام کرتا تو کیمبرج کا ڈکاتے یہ بول سکتا ہے یہ مولانا والی باتیں ہو گئی, نیوٹن والی باتیں کر کے بتاؤ, آئنسٹائن والی اور سائنس کی باتیں کر کے بتاؤ. اس لیے رب قدیر نے جبریل کی ترجمانی کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کو پیدا فرمایا جو اپنے وقت کا عالم بھی ہے, فاضل بھی ہے, مفتی بھی ہے, محقق بھی ہے, مدبر بھی ہے, مجدد بھی ہے اور ساتھ میں نیوٹن کا باپ بھی ہے, آئنسٹائن کا دادا بھی ہے جس کے سامنے ڈارون کی تھیوری تحقیق کا کٹورا لیے بھیک مانگتی نظر آتی ہے. رب قدیر نے جبریل کی ترجمانی کرنے کے لیے اس عظیم انسان کو شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی دھرتی پر امام احمد رضا خان کے نام سے پیدا کیا. امام احمد رضا نے جبریل کی ترجمانی کی اور آواز دیا ڈربن والوں تم بھی سنو, لیبیا والوں تم بھی سنو, جزائر والوں تم بھی سنو, مغرب والوں تم بھی سنو, موریتانیہ والوں تم بھی سنو. سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج اگر تمہیں آئی وٹنس چاہیے تو جو جبریل کل زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی
عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. Today my topic is first student in Islam. Cambridge, Oxford, JNU, دنیا کی جتنی یونیورسٹیز ہے کالجز ہے آپ کے ایریا میں کرسچن مشنری ہے کوئی وائس چانسلر یہ نہیں بول سکتا میری اسکول میں تمام سبجیکٹ کی پڑھائی جاتی ہے. نہیں کوئی یہ بول سکتا میرے یہاں جو ٹیچر ہے وہ آل راؤنڈر ہے. نہیں یہ دعویٰ کر سکتا my every student is successful in all department. کیونکہ میتھمیٹکس میں اگر 100 نمبر لاتا ہے تو وہ بایو میں 50 لا سکتا ہے. انگلش ریڈنگ میں اگر وہ 99 لاتا ہے تو ہندی میں وہ ویک ہو سکتا ہے. افلاکیات میں اگر 100 مارکس لاتا ہے تو عربیات میں سپلیمنٹری لا سکتا ہے. اس لیے کوئی یونیورسٹی والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یونیورسٹی آل راؤنڈر ہے, ٹیچر آل راؤنڈر ہے, اسٹوڈنٹ آل راؤنڈر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک یونیورسٹی بنائی ہے جسے ہم حرم کا نام دیتے ہیں. اس یونیورسٹی کے معلم صرف اور صرف عرب کے ٹیچر نہیں ہے, عجم کے ٹیچر نہیں ہے, مکہ اور مدینہ کے ٹیچر نہیں ہے, بلکہ معلم کائنات پیارے مصطفیٰ صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹیچر آف دی یونیورس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اس یونیورسٹی میں جو سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ قرآن شریف اور حدیث شریف ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ 10+2 کرتے ہیں 12 سال لگیں گے, پی ایچ ڈی کرتے ہیں 5 سال مزید اور دینے پڑیں گے, MBBS کرتے ہیں 10+2 کے بعد 5 سال دینے ہوں گے, اگر آپ نے MD کیا 2 سال اور دینا پڑے گا, DM کیا 2 سال اور دینا پڑے گا. مگر مصطفیٰ کی یونیورسٹی کا یہ حال ہے, کسی نے 10 سال پڑھائی کیا ہے, کسی نے 5 سال پڑھا ہے, نبی سے کسی نے 2 سال پڑھا. ایسے بھی نبی کے اسٹوڈنٹ اور صحابی ہے جنہوں نے 1 دن پڑھائی کیا, آئے ایمان لائے, جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. نبی کی یونیورسٹی میں نہ عمر کی قید ہے اور نہ سال کی قید ہے کہ تمہیں ہر روزانہ پڑھنا ہی پڑے گا اور 10 سال ہی میں کورس کمپلیٹ ہوگا. کسی نے 1 دن, کسی نے 10 سال. اس کے باوجود ہمارے نبی کا چیلنج ہے اصحابی النجوم بیعجہم اقتدیتم اہتدیتم. نبی کے اسٹوڈنٹ 1,25,000 صحابہ ہے اور نبی نے ہر صحابی کے بارے میں کہا میرا ہر اسٹوڈنٹ ستارے کی طرح کامیاب ہے. بیعجہم اقتدیتم اہتدیتم. بیعجہم کا تیور بول رہا ہے کہ چاہے 1 دن والے اسٹوڈنٹ ہو یا 10 سال والے اسٹوڈنٹ ہو, اگر ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لی جائے تو جہاں بھی کامیابی ملے گی وہاں بھی کامیابی ملے گی. My own student is successful. اگر سلیبس کی بات کریں ہم, CBSE پیٹرن پڑھنے والا پرائم منسٹر, راشٹرپتی, ان دنوں تو جاری جلدی ہو رہے ہیں, کلیکٹر, SP. ایک سوال, آپ نے جو نرسری LKG UKG میں پڑھی تھی وہ کہاں ہے؟ I don't know. Maybe my parents have knowledge about it. مجھے نہیں معلوم, میرے ماں باپ کو معلوم ہوگا. کلیکٹر کے باپ سے جا کے پوچھے, ماں سے جا کے پوچھے تمہارا بیٹا کلیکٹر بنا ہے, 1 لاکھ روپیہ سیلری لے رہا ہے, اسکارپیو میں گھوم رہا, فارچونر میں گھوم رہا, فلائٹ کا ٹکٹ فری میں, گورنمنٹ کا کوارٹر فری میں. وہ نرسری LKG UKG والی کتاب کہاں گئی؟ کہا ہم نے تو جب میرا بیٹا 5ویں 10ویں میں آیا تو ہم نے بیچ دیا. کہاں بیچا؟ کہ وہ بھنگار والا ٹھیلا والا ہے. ٹھیلا والا تو نے اس کے بکس کے ساتھ کیا شروع کیا؟ کہا میں نے ہوٹل والے کو دے دیا. ہوٹل والا بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا مخصوص سائز میں کٹنگ کر کے ہم نے اس پر سموسہ کچوری پکوڑی ڈال کے دے دیا. آپ نے خریدا, سموسہ کھایا, اس کاغذ کو کیا کیا؟ ڈسٹ بین میں ڈال دیا. نگر نگم کی گاڑی آئی, ڈسٹ بین میں سے ڈسٹ کو اٹھا کر کے اپنی آغوش میں لی اور شہر میں جو سب سے گندی جگہ ہے وہاں جا کے ڈمپ کر دیا. اس کو
جس نے کلیکٹر بنایا وہ نجاست میں، گائے بھینس کتے بلی نجاست کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. تھانے میں جا کے ڈی آئی سے کمپلین کروائے، جس نے کلیکٹر بنایا وہ نجاست میں پڑا ہوا ہے، مانہانی کا دعویٰ نوٹ کرے. وہ کہے گا get out from this place, it is not acceptable. یہ کوئی جرم ہے ہی نہیں، یہاں سے چلے جاؤ. یہ بگا دیا. یہ کون سی لائن تھی؟ کلیکٹر والی، ایس پی والی. سی بی ایس سی میڈم، سی بی ایس سی والی لائن. دنیا کے اندر جو نیوٹن اور آئنسٹائن اور کیپلر، زرقانی، ارسطو، فیثاغورس، اسٹیفن ڈبلیون، اے پی جے عبد الکلام تک کا یہی حال ہے. نرسری، ایل کے جی، یو کے جی کی کتابوں کو بھنگار میں ڈال دیا ہے، مگر مصطفیٰ کے سلیبس کا یہ حال ہے کہ نبی نے جو کتاب پڑھائی تھی کل بھی جس شان و شوکت کے ساتھ تھی آج بھی اسی تیور کے ساتھ میں ہے. زبر زیر پیش میں تبدیلی نہیں آئی ہے. ایک اور بات بتا دوں آپ کو، ہر سال یونیورسٹی کی کتابیں چینج کی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ نے جو کتابیں پڑھائی تھی وہ کتابیں آج بھی چل رہی ہے. اور سیدھے کانوینٹ اور سینٹ پائس کو چھوڑ دے، دارالعلوم رضویہ میں آ جائے، الجامعۃ الرضویہ رحمت العلوم میں، اور وہاں جس نے اما پارا پڑھا، الف لام میم پارا پڑھا، فیقول تلک الرسل ان دلال والمحصنات لا يحب واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتبرون وما من دابة وما ابر ربما. ان سے پوچھے آپ نے قرآن شریف پڑھ کے بعد کیا کیا؟ کہا اداریہ پڑھا، اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ فضیلت کیا. اس کے بعد میں نے 2 سالہ مفتی کا کورس کیا، تخصص فی الفقہ کیا، ادب کا کورس کیا، تخصص فی الادب کیا، حدیث کا کورس پڑھا، تخصص فی الحدیث کیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پرائمری میں اما پارا پڑھا تھا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے اس وقت بھی ہم نے جس ادب کے ساتھ پڑھا تھا آج بھی قرآن کا اتنا ہی ادب ہے، آج بھی ہم سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، کیونکہ رب کا فتویٰ ہے لا یمسہ الا المطہرون. عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، مجدد بن جاؤ، غوث اللہ بن جاؤ، مگر بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ بھی مت لگانا، بغیر وضو کے کتاب کو ہاتھ مت لگانا. پتہ یہ چلا جو ایس پی کلیکٹر بنا، جس نے بنایا وہ نجاست میں ہے، جنہوں نے مفتی بنایا وہ کتاب قرآن کل بھی سر کی تاج کی، آج بھی سر کی تاج ہے. مسئلہ شہر سے نجاست کو، گندگی کو، کرپشن کو کلیکٹر ختم کر سکتا ہے یا علماء ختم کر سکتے ہیں؟ جو اپنے محسن کو نجاست میں ڈال دیا وہ خاص موبلٹی کو ختم کر پائے گا؟ یقیناً نظام کس کو کہتے ہیں ہمارے علماء کے حوالے کریں. اور ایک بات جنرل نالج میں نوٹ کریں، اگر یہ اسلامی کنٹری ہوتی تو سپریم کورٹ کے جج تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہمارے علماء وکیل ہوتے، ہمارے علماء وکیل ہوتے. ٹوڈے مائی ٹاپک از فرسٹ اسٹوڈنٹ ان اسلام. آپ نے کسی ایسے آدمی کا نام سنا ہے؟ وہ بھی صحابی، ان کا باپ بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، ان کا پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں. دیٹ از ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. خود بھی صحابی، والد صاحب بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی، 4 نسلیں صحابی رسول. دوستی، یہاں بھی کچھ لوگ دوستی کرتے ہیں، دوستوں نے فلان کیا، ہم دونوں عید پر سیم کرتا پاجامہ ٹوپی پہنیں، سیم جوتا بھی خریدیں، سیم ماسٹر کے پاس سلائیں گے، ٹیلر کے پاس، اور سیم مفتی صاحب کے پاس مسجد میں جا کے نماز بھی پڑھیں گے. سیم کرتا، سیم کلر، سیم ٹوپی، سیم جوتا، سیم نماز، سیم ٹائم، سیم چوائے. اسکول ایک ہی اسکول میں دونوں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی اسکول میں نوکری بھی کریں گے، ایک ہی گھر میں شادی بھی کریں گے، اور دونوں لوگ عالمہ سے شادی کریں گے. لیکن کیا یہ پاسبل ہے دونوں سیم ٹائم میں مریں گے؟ اگر دونوں نے پلان کیا تو یہ چیز حرام، حرام اشد حرام. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. دونوں کی عمر سیم ہوگی، میری بھی 60 تیری بھی 60. It is not possible. کیونکہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. ہاں اگر آپ کی دوستی رب کو پسند آ جائے تو اس کی مشیت. فعال
لما یرید رب کی شان ہے. رب قدیر نے دنیا میں دو دوست کی دوستی کو قبول فرما لی اور وہ دوست ابو بکر صدیق ہے اور مصطفیٰ ہے. دونوں کی دوستی رب نے اتنی پسند فرمائی کہ پیارے مصطفیٰ کی عمر بھی 63 سال, ابو بکر صدیق کی عمر شریف بھی 63 سال, دونوں کی عمر سیم ہے. مکہ شریف سے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے, جبریل علیہ السلام, یا رسول اللہ, اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. جبریل من معی, who is with me, میرے ساتھ اس سفر میں کون؟ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا حکم ہے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پتہ یہ چلا سفر میں حضرت ابو بکر صدیق, یہ کسی اور کا انتخاب نہیں, رب قدیر کا انتخاب ہے, رب قدیر کا. یہیں سے ایک اور بات ذہن میں لیتے چلے, اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں میں جو سب سے بڑا فرقہ مسلمان کے نام پر جو الگ ہوا ہے وہ ہے شیعہ, اور جس کا بنیادی عقیدہ ہے کہ نبی کے بعد بلا فصل بلا واسطہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ ہے. ابو بکر صدیق کو ہٹا دیا, عمر کو ہٹا دیا, عثمان کو ہٹا دیا. یہیں سے آج بخاری شریف سب سے اچھی تقریر وہ ہوتی ہے جو قرآن شریف سے ہو, اس کے بعد جو بخاری شریف سے ہو, اس کے بعد جو مسلم شریف سے ہو. آج کی گفتگو میں میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہے, کن کی طرف سے ہے, انتخاب کس کا ہے. فرسٹ آف آل یہ ذہن میں رکھ لے, خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا یا امیر المومنین, سب سے بڑے بہادر کون اور سب سے بڑے علامہ کون؟ حضرت علی سے سوال ہوا. حضرت علی جواب دیتے ابو بکر صدیق هو اشجعنا واعلمنا, ہم میں سب سے بڑے بہادر بھی ابو بکر صدیق ہے اور سب سے بڑے علامہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. سائل نے کہا حضرت خیبر کے قلعے کے دروازے کو تو آپ نے اکھاڑ کے پھینکا تھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق کیسے بہادر ہو گئے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں, اور یہ جواب شیعہ رافضیہ گورا لوگ کان کھول کر کے سنے. اگر ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی کو مانتے ہیں تو حضرت علی کی بھی مان لے. حضرت علی جواب دیتے ہیں ہم میں سب سے بڑے بہادر ابو بکر صدیق ہے, اور وجہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں ہم نے ہر ایک شخص کسی نہ کسی کافر سے پھرا ہوا تھا, ہم میں ہر شخص کسی نہ کسی کافر کے مقابلے میں تھا, مگر کافر کا ٹارگٹ پیارے مصطفیٰ تھے, کافر کے نشانے پر مصطفیٰ تھے, کافر کے وانٹڈ مصطفیٰ تھے. کفار مکہ نبی کو تلاش رہے تھے, مشرکین مکہ نبی کو تلاش رہے تھے. ہم تو کافر کے ساتھ پھرے ہوئے تھے, مگر تمام کافروں کا ٹارگٹ اور مطلوب مصطفیٰ تھے. مصطفیٰ کے گرد حفاظت کے لیے جو چاروں طرف گھوم رہے تھے, ہم میں کوئی اور نہیں, ابو بکر صدیق کی ذات تھی, ابو بکر صدیق کی. یہیں سے پتہ چلا بہادر میں نہیں, تمام صحابہ میں سب سے بڑے کوئی بہادر ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سب سے بڑے بہادر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. دوستی ذرا دیکھیں, ذہن میں ایک بات رکھیے گا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سورج نبی کے بعد حضرت ابو بکر و عمر سے افضل پر طلوع ہی نہیں ہوا. نبی کے بعد قیامت تک تمام انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. افضل کیوں ہے؟ کلیکٹر he is my best friend. I will do what we want. ٹینڈر پاس ہوا, 3 کروڑ کا فون کیا, ہاں یہ میرے نام سے کر دینا. Who are you bhai? Collector is my biggest friend. حرام ہو جاتا ہے, پاس کر دیا جاتا ہے. ایس پی میرا بھائی ہے, سی ایم میرا انکل ہے, پرائم منسٹر میرا باپ دادا ہے, راشٹرپتی میرا چاچا ہے. معیت کی بنیاد پر من جو آئے کروا.
اگر لیگلی طور سے دیکھیں تو یقیناً فخر کی بات ہے، جو بڑا پوسٹ پر ہے ریلیٹیو والے فخر کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، اگر کلیکٹر آپ کے ساتھ ہو تو ویلو بڑھ جاتی ہے، اگر ایس پی آپ کے ساتھ ہو ویلو بڑھ جاتی ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ صرف نبی ساتھ میں نہیں ہے بلکہ نبی کے تصدق قرآن کی آیت بولتی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، رب قدیر ابو بکر کے ساتھ میں ہے، اللہ ابو بکر کے ساتھ میں ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلا معیت الہی نے ابو بکر کو روئے زمین پر نبیوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا۔ معیت الہی نے ابو بکر صدیق کو سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے۔ بھائی برو، واحد قرآن میں ایک صحابی ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا۔ یہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں جمعہ میں، جو لوگ جمعہ میں تقریر سے پہلے جاتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو تقریر کے بعد میں خطبہ کے ٹائم جاتے ہیں 50 60 70 سال کی جمعہ کی نماز پڑھے وہ جاہل کی جاہل آ جائیں، کیونکہ مسائل جو جمعہ میں امام صاحب بیان کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ہم تو ایک ہی تقریر کئی جگہ کر لیتے ہیں۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب محنت کر کے ہر جمعہ نئی تقریر کرتے ہیں، اس لیے جمعہ میں وقت سے پہلے پہنچیں گے، تقریر سنیں گے، دھیرے دھیرے مسائل یاد ہوں گے۔ ایک جمعہ میں 3، دوسرے جمعہ میں 3، 3 دونی 6، مہینے میں 4 جمعہ، 4 کو 3 سے انٹو کریں، 4 کم 4، 4 دونی 8، 4 تیا 12۔ اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے بڑھاپے میں ہزاروں مسائل کے علامہ بن جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر سب سے افضل، نبی کے صدقے میں، نبی کے پاس، اور سنے دوستی کتنی۔ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا کہ آپ کھائیں اور پیٹ دوست کا بھرتا ہے، پانی آپ پیے اور پیاس دوست کی بجھ جائے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3652، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے، حدیث کے 2 نمبر ہوتے، ایک لوکل ایک انٹرنیشنل، انٹرنیشنل ہو یا لوکل ہو ہے نمبر دونوں بدعت، لیکن آسانی کے لیے نمبرنگ کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں یہ آیا، ہجرت والی رات حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، ڈر گئے کہ کہیں ابو جہل کا جاسوس تو نہیں ہے، CID والا تو نہیں ہے۔ قریب آئے تو دیکھا ایک بکری چروا ہوا ہے، بکری اس کے پاس میں ہے۔ بھائی 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 بکری میں دودھ ہے کیا؟ بولے ہاں ہے نا۔ بولے دودھنے کے لیے دو گے؟ بولے دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے ہاتھوں سے برتن کو صاف کرتے، تھن کو صاف کرتے، اس کے بعد دودھ نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد بخاری کا جملہ ہے فَقُلْتُ لَهُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ۔ پوری بخاری میں یہ نہیں آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیا، جبکہ پیاسے دونوں تھے، بھوکے دونوں تھے، سفر میں دونوں تھے، ہجرت دونوں کر رہے تھے، مگر بخاری کا یہ جملہ میں نے دودھ دہنے کے بعد کہا یا رسول اللہ اسے پیجئے، نبی نے پیا، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، پیا نبی نے، خوشی مجھے حاصل ہو رہی تھی، پتہ یہ چلا پیا نبی نے، پیاس ابوبکر صدیق کی بجھ رہی تھی۔ اگر دوستی گہری ہو تو کھائے دوست، بھوک کسی اور کی مٹے، پیے دوست، پیاس کسی اور کی مٹے۔ روئے زمین پر اتنی گہری دوستی سوائے ابو بکر اور مصطفیٰ کے شمس و قمر نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آگے چلے سفر ہجرت، اسلام میں نبی کے پیچھے چلنا، یہ اسلام ہے، نبی کے پیچھے چلنا، that is true اسلام۔ لیکن ہجرت میں سم ٹائم ابوبکر صدیق نبی کے آگے بھی ہو جا رہے ہیں، نبی کے آگے۔ اعتراض سوال ہوا حضرت آپ نبی کے آگے کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق جواب دیتے ہیں اگر مجھے خطرہ لگتا کہ خطرہ دائیں سے آ رہا ہے تو میں نبی کے دائیں ہو جاتا تھا، مجھے لگا خطرہ بائیں سے آ رہا ہے تو میں نبی کے بائیں ہو جاتا، مجھے لگتا خطرہ پیچھے سے آ رہا ہے نبی کے پیچھے ہو جاتا، اور مجھے لگتا کہ خطرہ سامنے سے آ رہا ہے تو اپنے آپ کو نبی کے آگے کر دیتا تاکہ آنے والا سامنے سے تیر، نیزہ، برچھیاں ابو قحافہ کے بیٹے کی چھاتی پہ رک جائے، مصطفیٰ کا بال بھی بیکار نہ ہو، اس لیے میں نبی کے آگے ہو جاتا تھا۔ اور آگے چلے
बकर से पहले ही नबी के बाद बिला वास्ता हजरत अली खलीफा। अबू बकर ने तो कब्जा कर लिया, माशाअल्लाह गसब कर लिया। ये हदीस पढ़ने जा रहा हूं मैं, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2387। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और लिखने वाला लाओ मैं खिलाफत नामजद कर देता हूं। लिखने वाला लाओ मैं कागज कलम फॉर एग्जांपल लाओ मैं लिख देता हूं। फिर नबी क्या इरशाद फरमाते हैं, रहने दो, अल्लाह और मोमिनीन अबू बकर के अलावा को पसंद ही नहीं फरमाएंगे। इससे क्या पता चला, हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह की पसंद है। और साथ में मोमिनीन का लफ्ज आया। मोमिनीन का लफ्ज ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत का निजाम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि मोमिनीन की पसंद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और आगे चले, ये हदीस बुखारी शरीफ 3659 है। एक औरत मसला पूछने के लिए आती, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का जवाब दे दीजिए। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अगले साल आइएगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, अगले साल आइएगा। अगर हम में से कोई इंसान किसी मुफ्ती साहब को फोन लगाया 9009019530, मुफ्ती साहब एक मसला है, मुफ्ती साहब से पूछा, मुफ्ती साहब ने कहा बाद में बताऊंगा। साहिब सोचता आता जाता कुछ नहीं है, इसलिए बहाना कर लिया उसने, बाद में बताऊंगा। पता नहीं है, ये ज़हन में रखे, जिसने ये कहा पता नहीं है मुफ्ती साहब तो इसलिए कहा बाद में, तो वो वसवसे का शिकार है, वो जहालत का शिकार है, वो शैतानी फ्रेम में है। क्योंकि मुफ्ती साहब का ये कहना बाद में बताऊंगा प्यारे मुस्तफा की सुन्नत है। सुन्नत तो जिंदा कर रहे हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून से कहा अगले साल आइएगा। खातून ये पूछती है, या रसूल अल्लाह अगर अगले साल आप नहीं मिले तो? प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक से मिल लीजिएगा। अबू बकर सिद्दीक से। यहाँ से ये पता चला मेरे बाद खलीफा भी अबू बकर सिद्दीक है, और मेरे बाद सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। जब ही तो नबी ने फरमाया मेरे बाद इनसे मिल लीजिएगा। और आगे चले, अल्लामा होने की सबसे बड़ी दलील देने जा रहा हूँ। ये है बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3654। खतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व मा बैन इंदह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं। तकरीर के पीरियड में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया दुनिया और आखिरत के दरमियान, तो उस बंदे ने दुनिया को कबूल, उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये नबी तकरीर कर रहे थे। तकरीर सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, रोने लगे, रोने लगे। सहाबा ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम बंदे के बारे में बात की है, मगर आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, आम बंदे के बारे में नबी ने नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है। ज़ालिकल अब्द से खुद नबी मुराद है। और इसी से ये पता चल रहा है कि नबी इंतकाल करने वाले हैं, नबी इंतकाल करने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। नबी के इंतकाल की खबर इस हदीस से अबू बकर सिद्दीक ने इस्तिदलाल कर लिया। ये इस बात की दलील है कि तमाम सहाबा में किसी को नहीं पता चला कि नबी कब इंतकाल करेंगे, मगर अबू बकर सिद्दीक समझ गए। यही इस बात की दलील है। तमाम सहाबा में अगर सबसे बड़े कोई आलिम गैब है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। तमाम सहाबा में सबसे बड़े आलिम गैब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाजा आप इससे भी लगा है। जामिया रज़विया अल्लामा असनाद साहब ने ऐलान किया, भाई साहब मैं बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, डबल तामीर करने जा रहा हूँ, आप लोग चंदा दीजिए। एक ने दिया आज 100 रुपये, दूसरे ने दूसरे दिन 500, तीसरे ने तीसरे दिन 1000, चौथे ने चौथे दिन 4000, पांचवें ने पांचवें दिन 5000।
آپ لوگ بتائیے وہ 100 روپیہ زیادہ ہے یا 5ویں دن جس نے 5000 دیا وہ زیادہ ہے؟ جس نے 100 روپیہ اسی دن دے دیا وہ زیادہ ہے یا 5 دن کے بعد جس نے 5000 دیا وہ زیادہ ہے؟ ایک صاحب انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں کہ 100 روپیہ زیادہ ہے۔ کامن سینس میں یہ آئے گا کہ 5000 تو 5000 ہی ہے، 4999 زیادہ ہوا ہے، 4900 روپیہ زیادہ ہوا، تو یہ 100 روپیہ کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ مگر ایک صاحب نے انگلی سے اشارہ کر کے فرض کفایہ ادا کر دیا۔ حقیقت یہی ہے، وہ 100 روپیہ ہی زیادہ ہے، کیونکہ اس 100 روپیہ دینے والے نے ماحول بنایا اور ان کا دیکھا دیکھی دوسرے نے 200 500 1000 4000 5 دن کے بعد 5000 دیا۔ جس نے 100 روپیہ دیا اس کا 100 نہیں ہوا، بلکہ جتنے لوگوں نے بعد میں دیا وہ سب ان کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ گویا 5ویں دن میں 5000 دینے والا اس پہلے دن میں جس نے 100 روپیہ دیا اس کا 100 نہیں 5100 ہو گیا، کیونکہ اب الخیر کا فاعل ہی، جس نے بھلائی کا راستہ بتایا وہ چلنے والے کی طرح ہے۔ ابو بکر صدیق اس لیے افضل و اعلیٰ ہے کہ عمر جھٹلا رہے تھے نبی کو، عمر جھٹلا رہے تھے، عثمان جھٹلا رہے تھے، خالد بن ولید جھٹلا رہے تھے، سب صحابہ جھٹلا رہے تھے، ابو بکر صدیق نبی کی تصدیق کر رہے تھے۔ اب اس بات کو سمجھ لیا آپ نے تو سنے، نبی ارشاد فرماتے ہیں بعد میں جس نے احد پہاڑ کے برابر سونا دیا میرے صحابہ کی گٹھلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ماحول بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام صحابہ کے اعمال کو ترازو کے ایک پلے میں ڈال دے، ابو بکر صدیق کے ایک عمل کو ترازو کے دوسرے پلے میں ڈال دے، ابو بکر صدیق کا ایک عمل صرف صحابہ نہیں قیامت تک کے انسانوں کے اعمال پہ بھاری نظر آئے۔ الدال علی الخیر کفاعلی، اس لیے میرے بھائی دیکھا دیکھی کام نہ کرے۔ اسلام ماحول میں نہیں چلتا، اسلام اپنا ماحول خود بناتا، اپنا ماحول خود بناتا۔ شیعہ کا کبھی بھی اپنا اسٹینڈ آف نہیں رہا۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے انڈیا میں دین الہی لنچ ہوا، یہ شیعہ کی نہیں۔ ابو الحسن فیضی ایران سے آج اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ تو خلیفۃ اللہ ہیں، وہی بھی آتی ہے آپ نے بتا۔ اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کب آتی، بولے آپ سوتے رہتے کب وہی آتی، بولے کچھ آئی کیا، بولے آج تو آئی تھی نا، ایھا البشر لا تذبحوا البقر فإن تذبحوا البقر فمأواکم السقر۔ آج وسیم رضوی عراق کی شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک رننگ گورنمنٹ کے ساتھ میں چل رہا، عقیدت کچھ بھی رننگ گورنمنٹ کے ساتھ میں چل رہا، یہ ان کا مزاج رہا ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے نکھر کر کے سامنے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے افضل۔ آپ خود ہی اندازہ لگائیں نا، نبی کی موجودگی میں 17 نمازیں مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ گویا مسجد نبوی کے نائب امام نبی کی موجودگی میں کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی سے پتہ چلا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی حق پر ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو علماء کے حوالے کریں، کبھی بھی یوٹیوب ٹویٹر فیس بک اور چینل کے ذریعے دین کو نہ سیکھیں۔ العلم هذا العلم دین، الدین انظروا عمن تأخذون دینکم۔ آپ دین سیکھ رہے ہیں تو گوگل ٹویٹر فیس بک اور چینل سے نہیں، ذاکر نائک بھی آکے بھوکتا ہے، کتنی اچھی باتیں کی اس نے، جس نے بولا ہی ہے گیا ہو کام۔ مرزا محمد علی مرزا انجینئر، اچھا وہ بیوقوف ہے انجینئر، ذرا بس زیتون کی ترکیب ڈھنگ سے نہیں آتی اور بات اسلام کی کرتا ہے، اور لوگ دھرلے سے فالوئنگ بڑھ رہی ہے اس کی۔ کیا اچھی بات کرتا، سنیوں کا بھی رد کرتا ہے، دیوبندیوں کا بھی رد کرتا، اور نوجوان اس کے فین ہو رہے ہیں۔ ذہن میں یہ رکھے ہمارا اسلام چینل سے نہیں چلتا ہے۔ چینل کا مجدد ظاہر القادری، ہمارا مجدد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم ہمارا علم یوٹیوب کے ذریعے
نے ابو بکر عمر عثمان اور علی کو دیا, انہوں نے امام حسین زین العابدین کو دیا, انہوں نے امام محمد بن علی باقر کو دیا, انہوں نے امام جعفر صادق کو دیا, انہوں نے امام موسیٰ کاظم کو دیا, انہوں نے امام علی رضا کو دیا, انہوں نے معروف ترقی کو دیا, انہوں نے احمد سری سقطی کو دیا, انہوں نے جنید بغدادی کو دیا, انہوں نے ابو بکر شبلی کو دیا, انہوں نے ابو الفضل عبد الواحد تمیمی کو دیا, انہوں نے ابو الفضل طرطوسی کو دیا, انہوں نے ابو الحسن علی قرشی ہجاری کو دیا, انہوں نے ابو سعید مبارک مخزومی کو دیا, انہوں نے سید عبد القادر جیلانی کو دیا, انہوں نے سید عبد الرزاق کو دیا, انہوں نے سید ابو صالح نصر کو دیا, انہوں نے محی الدین ابو نصر کو دیا, انہوں نے سید علی کو دیا, انہوں نے سید حسن کو دیا, انہوں نے سید موسیٰ کو دیا, انہوں نے سید احمد جیلانی کو دیا, انہوں نے شیخ بہاؤالدین کو دیا, انہوں نے سید ابراہیم ہیرجی کو دیا, انہوں نے محمد بھکاری بادشاہ کو دیا, انہوں نے قاضی ضیاء الدین کو دیا, انہوں نے جمال الاولیاء کو دیا, انہوں نے سید محمد کو دیا, انہوں نے سید احمد کو دیا, انہوں نے سید فضل اللہ کو دیا, انہوں نے شاہ برکت اللہ کو دیا, انہوں نے آل محمد کو دیا, انہوں نے سید حمزہ کو دیا, انہوں نے آل احمد اچھے میاں کو دیا, انہوں نے آل رسول احمدی کو دیا, انہوں نے ابو الحسین احمد نوری کو دیا, انہوں نے امام احمد رضا خان کو دیا, انہوں نے مفتی اعظم ہند کو دیا, انہوں نے تاج الشریعہ کو دیا, اور تاج الشریعہ کے ذریعے ہم سنی علماء نے دیا. ہمارا علم صدرن بعد صدرین چلتا ہے, سینہ سینہ کے ذریعے چلتا ہے, اور یوٹیوب پر کبھی بھی ایڈیٹنگ کی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا, جانا ہوگا. اس لیے میرے بھائی اپنے اسلام کو پہچانے اور علماء کرام سے متصل رہے, ہمیشہ اپنے ایریا کے قابل سنی علماء کے ساتھ میں. دین کے ایس پی کلیکٹر یہی ہے, یہ ذہن میں بیٹھا ہے, دین کے ایس پی کلیکٹر. کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ کسی کلیکٹر نے یہ کہا وضو میں 4 فرائض ہے, چہرہ دھونا, ہاتھ دھونا, مسح کرنا, پاؤں دھونا؟ کسی ڈی ایم نے یہ کہا ہو کہ غسل میں 3 فرائض ہے, کلی کرنا, ناک اچھے سے صاف کرنا, پورے بدن پہ پانی بہانا؟ مردود خود پاک نہیں ہو سکتا ہے تو دوسروں کو کیا پاک کرے؟ اور الحمدللہ 1400 سال پہلے جو قرآن شریف نازل ہوا, آج ہماری مسجد کے امام وہ پڑھ کے رکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. اس لیے ایس پی کلیکٹر یہ قابل تعظیم نہیں ہے. دین کے علماء یہ ایس پی کلیکٹر ہے دین کے, انہی کی وجہ سے سنیت آج زندہ ہے. اس لیے اپنے آپ کو پہچانے اور سنیوں کے ساتھ میں, سنی علماء کے ساتھ میں جڑ کے رہے. یہ بھی ذہن میں رکھے انڈیا کا سسٹم بدلتا رہے گا. کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا نہیں بدل رہا؟ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے لکھا آرٹیکل 25, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. ہر ہندوستانی کو 4 رائٹس ہیں. رائٹ ٹو کنشنس, آخری بات بتانے جا رہا ہوں. دل سے جس کو چاہے بھگوان اور خدا مانے, انڈیا میں کوئی پابندی نہیں. چوہا, کتا, بلی, چھچندر, اگر آپ کہہ دیں کہ چھچندر ہمارا معبود ہے, ہم پوجا کرتے ہیں, سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج بولے گا کہ چوہا کو مارنا انلیگل. کسی پیڑ کو کاٹنے کے لیے جائے اور لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, تو آستھا کی وجہ سے ڈیسیژن دے دی جاتی ہے اب اس پیڑ کو نہیں کاٹ سکتے. انڈیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو کنشنس, دل سے جس کو چاہے بھگوان مانے. رائٹ ٹو پروفیس, دعویٰ بھی کرے, دعویٰ بھی زبان سے جو چاہے کرے, کوئی پابندی نہیں. جو چاہے سوچے, کوئی پابندی نہیں. رائٹ ٹو پریکٹس, نماز پڑھے, روزہ رکھے, پوجا کرے, گربا کھیلے, ہولی کھیلے, کوئی پابندی نہیں. انڈیا بھارت کا سنویدھان بولتا ہے. رائٹ ٹو پروپیگیشن, تبلیغ کا بھی حق حاصل ہے ہر شخص کو. جب اتنے 4 رائٹس حاصل ہے, اس کے باوجود مسکان سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ حجاب اتارو, نقاب اتارو؟ آرٹیکل 25 کا ویلیوشن نہیں ہو رہا, دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی. اسی لیے غلام چیلنج کے ساتھ بول رہا ہے کہ آرٹیکل کے حساب سے ہندوستان نہیں چل رہا, مخصوص تنظیم کے اشارے پر بھارت چل رہا ہے, مخصوص تنظیم کے کہنے پہ بھارت چل رہا ہے. اس لیے علماء سے متصل رہے تو آپ کو حق سمجھ میں آئے گا. مسکان سے کہا گیا حجاب اتارو. آپ سب نے دیکھا جے شری رام کے نعرے کی چھاتی کو پھاڑ کر اس خاتون نے جان کی پرواہ کیے بغیر
تکبیر کے نعرے کے جھنڈے کو گا رہا ہے تنہا گا رہا ہے، لیکن غلام اگر پڑھتا ہے اور اس مومنٹ کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ اور نظر آتا ہے۔ آپ لوگ کو مسکان نظر آ رہی ہے، ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ 1400 سال پہلے ہجرت کر رہے ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں مدینہ شریف گئے۔ وہاں کے یہودیوں میں 3 بڑے قبیلے تھے، بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظہ، 3 بڑے قبیلے، اور تینوں سے نبی نے معاہدہ کیا، میرا مال تم پر حرام، تمہارا مال ہم پر حرام، ٹھیک ہے؟ مجھے کوئی اٹیک کرے گا ہم پر تو تم ڈیفینس کرو گے، اور تم پر کوئی اٹیک کرے گا تو ہم ڈیفینس کریں گے، ٹھیک؟ اسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ بڑی بڑی کتابوں میں آج بھی میثاق مدینہ محفوظ ہے، ایگریمنٹ ہو گئے، مگر یہودیوں نے، دیکھیں مسکان کا کنیکشن کہاں سے نہیں تھا، یہودیوں نے میثاق اور معاہدہ اور ایگریمنٹ کو پاش کر دیا، جنگ بدر میں غداری کی، نبی کا ساتھ نہیں دیا، اور صرف یہی نہیں، جنگ بدر کے بعد اس زمانے کی مسکان، اس زمانے کی مسلم خاتون کو یہودی نے کہا نقاب اتار، اس خاتون نے کہا نہیں اتاروں گی، نقاب اتار، نہیں اتاروں گی، نقاب اتار۔ جب اس خاتون نے نہیں اتارا، یہودیوں نے زبردستی نقاب اتارا، صرف نقاب نہیں پورے کپڑے یہودیوں نے اتارا۔ وہ خاتون چلائی بچاؤ بچاؤ، غیرت ایمانی مسلم کے جال پہ تماشا کرتا۔ ایک صحابی نکالتے تلوار اور یہودی کی گردن اڑا، یہودیوں نے گھیر لیا چاروں طرف سے، صحابی کو بھی شہید کر دیا۔ موقع واردات پہ پیارے مصطفیٰ پہنچے، گفتگو شروع ہوئی، شرم و حیا کی بجائے یہودیوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ محمد، وہ ابو جہل سے جیت گئے تو کیا سمجھ رہے، بڑے بہادر ہو تم، ہم سے لڑ کے بتاؤ بہادر کس کو کہتے ہیں، پتہ چل جائے۔ یہ کس نے کہا؟ یہودیوں نے۔ صحابہ نے، پیارے مصطفیٰ نے جنگ کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ غزوہ بنی قینقاع ماریز وجود میں آتی، جب میدان میں صحابہ اترے، ڈیرنگ، جرأت اور استقلال کو دیکھ کر یہودیوں نے میدان چھوڑ دیا، گھروں کے اندر بند ہو گئے، قلعے کا دروازہ لگا لیا، صحابہ نے چاروں طرف سے گھیر لیے قلعے کو، ڈر کے مارے قلعے کا دروازہ ہی نہیں کھول رہے۔ آج بھی اگر ایک مومن اپنے آپ پر آ جائے تو ہزاروں بھگوا داری پہ بھاری نظر آتا ہے۔ آج بھی قلعے کا دروازہ بند ہے، کھول نہیں کھولیں، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 14 دن 15 دن کے بعد قلعے کے اوپر چلے، ہم ہار گئے، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، ہم نہیں لڑیں گے آپ سے، ہتھیار ڈالتے ہیں۔ سب نے وزار ڈال دیے، دروازہ کھولا، نبی نے فرمایا بار بار تم غداری کرتے ہو، مدینہ خالی کرو، مدینہ خالی کی۔ وہ لوگ مدینہ سے نکل کے کہاں گئے؟ شام۔ مفتی ارکان اظہری صاحب یہاں موجود ہے، ان کے زمانے میں بھی پڑھ رہا تھا، مصر میں ایک کتاب چلتی ہے جغرافیہ عالم عرب، اس میں یہ لکھا تھا کہ شام میں 3 ملک ہیں، اردن، فلسطین اور لبنان۔ یہودی لوگ فلسطین میں ہیں، وہاں 1 اسکوائر فٹ 10 اسکوائر فٹ 1 گز 1 بیگھہ 1 ایکڑ، اور اس وقت اپنا زبردستی ملک بنا کر دوسرے لوگوں پر تھوپنے کے لیے تیار ہے۔ ملک بنایا، اسرائیل ملک بنایا، ہندوستان کا کافر اسرائیل جاتا ہے، وہاں سے ٹریننگ لیتا ہے، اور یہ وہی یہودیوں کی اولاد ہے جنہوں نے صحابیہ سے نقاب اتروایا۔ وہی اسرائیل ہندوستان کے کافر کو مشورہ دیتا ہے کہ کرناٹکا میں مسکان کے چہرے سے نقاب اتروا۔ یہ کافر ہندوستان کا اسرائیل سے سیکھ کر آتا ہے، اور پھر کرناٹکا میں مسکان کو کہتا ہے نقاب اتار۔ یہ ہے کنیکٹیویٹی، یہ ہے کنیکٹیویٹی۔ اس نے جرأت و ہمت دکھائی، مگر تاریخ یہ بھی کہہ رہی ہے
कुछ औरतें अपने बच्चे को लेकर के स्कूल गई, स्कूल के वॉचमैन ने कहा यू कांट एंटर वियरिंग नकाब, नकाब पहने हुए अंदर नहीं जा सकते। जानते हैं उस औरत ने क्या किया? कैमरा के सामने में नकाब उतारा और फिर स्कूल के अंदर गई। आपको क्या लगता है इसके जिम्मेदार वो है? नहीं मेरे भाई, इसके जिम्मेदार वो करोड़पति और बिलियन पर्सन है जिसके पास करोड़ों की एफडी है मगर वो स्कूल नहीं खोल रहा। करोड़ों की प्रॉपर्टी, खेत है, जमीन है मगर अपना हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। कॉन्वेंट सेंट पायस में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे की फीस 1 लाख हम भर रहे हैं और हमारी बच्चियों से कपड़ा उतरवा रहे हैं। पैसा भी हमारा और बेइज्जती भी हमारी। चाहिए तो ये था उस खातून को जिससे कहा गया कि स्कूल में नकाब पहन के दाखिल नहीं हो सकते, अपनी बच्ची और बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लेते, स्कूल के गेट पे जूते चप्पल का हाथ डालते और उसके बाद खुद अपनी स्कूल बनाते, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी। और जब अपना कॉलेज होगा तो सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, सिलेबस हमारा होगा, टीचर हमारा होगा, प्रोफेसर हमारा होगा, किताबें हमारी होगी। और जब हमारा यूनिफॉर्म होगा तो लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे, लड़कियों के लिए नकाब फातिमा तो ज़ारा रखेंगे। कितनी बेगैरती की बात है। हमारी माँ हॉस्पिटल में जाती है जच्ची पीरियड में, डॉक्टर बोलता ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हमारे पहले जमाने में माँ बच्चा आसानी से वो सीधा ऑपरेशन का मशवरा देता क्योंकि ऑपरेशन के 3000 नर्स को मिलता है, 5000 नर्स को मिलता है और 3 के बाद फिर मामला खत्म कर दिया जाता है। और वो भी मर्द, किसी हॉस्पिटल में मर्द डिलीवरी करवा रहा है। हमारी माँ बहनों की डिलीवरी मर्द करवा रहा है मगर जिसके पास करोड़ रुपया है उसकी गैरत पर जर्रा बराबर आंच नहीं आ रही है कि हमारी माँ और बहनें बेआबरू हो रही है और पैसा हमारा ये बेटा के लिए बनाया। एक बिल्डिंग इस बेटा के लिए, दूसरी बिल्डिंग दूसरे बेटा के लिए और 10-15 अरब और है पोता के लिए। लानत है ऐसे रुपये पर कि माँ और बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं और वो एफडी करा के रखे हुए हैं, वो खेत खरीद के रखे हुआ है। स्कूल बनाए, अपनी स्कूल, पैसे ले, फीस ले, क्रिश्चियन से ज्यादा फीस ले और ज्यादा फीस लेके अच्छी तालीम ले। कम से कम हमारा बच्चा जनगण मन अधिनायक से पीरियड शुरू नहीं करेगा बल्कि हमारा बच्चा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से क्लास शुरू करेगा, खत्म सूरह फातिहा पे करेगा। एक लिस्ट उसका ईमान तो गलती होगा, कपड़े तो नहीं उतारे जाएंगे। इसलिए मेरी बात जो लोग सुन रहे वही अल्लाह का है, तकरीर अच्छी हुई है ना, रात में प्लान करें, कल एफडी को तोड़े, पर्सनल कोई कमेटी ने किसी से चंदा नहीं, अपना जिसको अल्लाह ने दौलत दी है पर्सनल स्कूल बनाए, बच्चों को निकाल ले स्कूल से और देखें ना अपने आप क्रिश्चियन मिशनरी बंद हो जाए, अपने आप उसकी स्कूल बंद हो जाए। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम फीस भर रहे हैं मेरे भाई। और कुछ लोग मुस्लिम ये दिमाग रखते हैं कि वो पैसा कमाने के लिए स्कूल खोला। क्या बुरा है इसमें? है पैसा कमाने ही के लिए खोला, कम से कम आपका बच्चा काफिर तो नहीं होगा, मुशरिक तो नहीं होगा। इसलिए स्कूल पर ध्यान दें, हॉस्पिटल पर ध्यान दें और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं साथ में मकतब भी भेजे बच्चे को। मकतब में 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, 2 ही घंटे की क्लास। और याद रखे बच्चा कॉलेज जाएगा ना, डॉक्टर इंजीनियर बनना ना बनने दे, डॉक्टर इंजीनियर बनना बनने दे, साथ में 2-2 घंटे की क्लास होगी मदरसे और डोर टू डोर जाके भाई साहब बच्चे को मकतब में भेजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर हो सकता है जरा में आके इट इज अवर मैटर, भेजू या नहीं भेजू, बच्चे को बार आ जाता है बच्चा भेजिए, मायूस नहीं हुई फिर जाए। अगर वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, पुलिस पकड़ के अगर थाने में बंद कर दे आपको, कभी मायूस नहीं हो, क्योंकि दीन की खातिर जेल में जाना इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत। 28 महीने जेल में रहे, दीन की खातिर जेल में जाना शमसुल अय्युम सरखसी की सुन्नत। 12 साल जेल में रहे,
دین کی خاطر جیل جانا مجدد الفسانی کی سنت، 7 سال جیل میں رہے ہیں۔ اندازہ لگائیں اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ اگر قربانیوں کا آپ دیکھیں گے تو میں ایک ایگزامپل دے کے آگے بات پڑھاؤں گا۔ کمال اتاتürk نے اتنی پابندی لگائی ترکی میں، کوئی یسرنل قرآن نہیں چھاپے گا، نورانی تعلیم نہیں چھاپے گا، اما پارا نہیں چھاپے گا، 9 سرف کی کتاب پہ پابندی ہے، قرآن پہ پابندی ہے، کاغذ قلم پہ پابندی ہے۔ ایک مولانا صاحب گاؤں میں گئے، بھائی صاحب آپ اپنے بچے کو میرے ساتھ بھیجیے نا، میں کھیت میں لے جا کے پڑھاؤں گا، اور جب پولیس آ جائے گی تو کھیتی کا کام کروانے لگوں گا۔ ایک مرد مجاہد چند بچوں کو کھیت میں لے کے، کاغذ قلم پہ پابندی ہے۔ علماء کی قربانی آپ کو سمجھ میں آئے گی، علامہ اسناد نے کیا کیا ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ کھیت میں جا کے بچوں کو کہہ رہا الف ایسا ہوتا، با ایسا ہوتا، اس کے نیچے ایک نقطہ، تا ایسا ہی ہوتا، اس کے اوپر 2 نقطے۔ انگلیوں کے اشارے سے اس عالم نے صرف ناظرہ نہیں، عالم کا کورس کروایا، عالم کا۔ اسی کا ایک شاگرد رجب طیب اردوغان ہے، جب اقوام متحدہ میں پہنچتا ہے تو اسرائیل کے پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بولتا ہے تو باطل ہے، تیرا نظریہ باطل ہے، تیرا سسٹم باطل ہے، فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، ہمارا اسلام ہم کو والا ہے، تم بلاؤ یا نہ بلاؤ، رجب طیب اردوغان جان تو دے سکتا ہے مگر حق بولنا نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائی اس طریقے سے اسلام ہم تک پہنچا، ڈور ٹو ڈور جا کے۔ ہاں لڑکیوں کو عالم صاحب نہیں پڑھائیں گے۔ کس نے کہا عالم صاحب گناہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ کس نے کہا؟ بھائی وہ اللہ کا فضل ہے جسے بچا لے۔ لڑکیوں کو عالمہ پڑھائے گی، عالمہ۔ اپنے یہاں ہر مسجد میں مکتب لگتا ہے، ہر مسجد میں مکتب، لڑکیوں کا ڈپارٹمنٹ الگ، لڑکوں کا ڈپارٹمنٹ الگ۔ اب عالمہ کہاں سے لائیں گے؟ ویری سمپل، المعہد الازہری للبنات جویا کے اندر موجود ہے۔ علامہ ارکان صاحب ایک عالمہ چاہیے، اور کیسے عالمہ ملے گی؟ گاؤں میں جو بوڑھے لوگ ہیں نا اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے، جینس پینٹ ٹی شرٹ والی کو ہرگز نہیں لائے، کیونکہ جو لڑکی جینس پینٹ ٹی شرٹ پہنتی ہے اس کے پیٹ سے کبھی اللہ کا ولی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی نقاب والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ولی کنز ایمان اور بہار شریعت پڑھنے والی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سیدھا نقاب والی ڈھونڈے، بہار شریعت اور عالمہ ڈھونڈے اور وہ شادی کرے۔ اور اس طریقے سے لڑکیوں کی تعلیم الگ، لڑکوں کی تعلیم الگ، تب نظام بدلے گا، تب انقلاب آئے گا بڑی آسانی سے۔ ایک اور مثال دیکھیں، باپ کا انتقال ہوا، بیٹا رہ رہا ہے برطانیہ میں، مفتی صاحب 10 پیٹیاں میرے ابو کے اصالے ثواب کے لیے مسجدوں میں بنوا دیجیے۔ لندن میں برطانیہ سے کون کر رہا؟ برائے اصالے ثواب مرحوم فلاں 10 پیٹیاں مسجد میں گئی۔ کس نے کھول کے پڑھا؟ جب دوسرے نے اپنے باپ کے نام سے دیا تھا تو آپ نے پڑھا تھا؟ اگر نہیں تو آپ اپنے باپ کے نام سے دیں گے تو دوسرا کیوں پڑھے گا؟ بیوقوف ہے کیا لوگ؟ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ 3 فٹ ہے، دوسرے کے باپ کے نام سے آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے باپ کے نام سے کون پڑھے گا؟ 50-100 پیٹیاں جمع ہو جاتی ہے، مفتی صاحب پیٹیاں پرانی ہو گئی، پانے پوسیدہ ہو گئے، دفن کر دوں کیا؟ ہاں دفن کر دوں، گئی پیٹی دفن ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ خود اسمارٹ بن گیا تھا، مفتی بن گیا تھا، برائے اصالے ثواب نے پیٹیاں بٹوا دی۔ بھائی نہیں، پہلے پوچھے مفتی صاحب سے کس چیز کی ضرورت ہے، اصالے ثواب میں کیا دوں؟ مفتی صاحب نے کہا انوار شریعت۔ اب انوار شریعت دے دی آپ نے، 50 روپے کی کتاب انوار شریعت، بچہ پڑھا، اس کے بعد اداریہ پڑھا، پھر مولا، پھر ثانیہ، علامہ بن گیا۔ 50 روپے کی کتاب باپ کے نام سے دیا تھا، اس کو پڑھ کے بچہ علامہ بن گیا۔ جب تک وہ علامہ زندہ ہوگا ثواب باپ کو پہنچتا رہے گا۔ 50 روپے سے کتنا بڑا انقلاب آیا؟ تو اس لیے اصالے ثواب سے پہلے پوچھے۔ اسی طریقے سے 40واں میں 5 لاکھ روپے کا 40واں پورے گاؤں والے لوگ کھائیں گے، پورے گاؤں والے لوگ 40واں میں 5 لاکھ روپے خرچہ کرنا حضرات۔ 40واں کیا ہے؟ درجے اسلام میں یہ ہے فرض، یہ ہے واجب،
یہ سنت مؤکدہ، یہ سنت غیر مؤکدہ، یہ مستحب۔ سب سے لو کوالٹی میں مستحب ہے، سب سے نیچے مستحب۔ مستحب کرے تو ثواب، چھوڑ دے تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر سنت غیر مؤکدہ، پھر سنت مؤکدہ، پھر واجب، پھر فرض۔ 5 لاکھ روپے خرچہ کیا، 40واں میں گاؤں والے کھانا کھائیں گے۔ میں اس سے آسان 40واں بتاتا ہوں، اور وہ مستحب نہیں فرض ہوگا۔ آسان 40واں مرنے کے بعد ہی نہیں ہوتا، 40واں جیتے جیتے ہو سکتا ہے۔ ایصال ثواب، یہ 40واں اصل ٹارگیٹ ایصال ثواب۔ برطانیہ سے بیٹا فون کرے مفتی صاحب کو، امام صاحب میرے ابو امی پڑھے لکھے نہیں ہیں، اردو عربی دونوں آپ پڑھائیں، کتنا پیسہ لگے؟ امام صاحب نے کہا 5000 روپے مہینہ۔ کہا یہ بتائیے اردو عربی دونوں کتنے دنوں میں پڑھا دیں گے آپ؟ کہا 6 مہینے میں۔ ماں باپ دونوں کو 1 گھنٹہ دوں گا، اردو عربی دونوں پڑھا دوں گا۔ اردو عربی اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن شریف پڑھنے کو دین سمجھتے ہیں کہ ہاں فرض علم حاصل ہو گیا، میری بیٹی قرآن پڑھ لیتی۔ بھائی قرآن پڑھنا یہ فرض علم ہو گیا کیا؟ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے علماء نے تو کبھی یہ نہیں بتایا۔ وضو کے فرائض جہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور جہاں سمجھنے پہ لکھا ہوا وہ پڑھا نہیں آپ نے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، مسائل کا معنی کیا ہے آپ نہیں بتا پائیں گے۔ انوار شدید میں لکھا وضو میں کتنے فرائض ہے، وہ اردو آتی نہیں ہے آپ کو، اس لیے عربی کے ساتھ میں اردو کمپلسری ہے۔ امام صاحب نے کہا 6 مہینے میں پڑھا دوں گا۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 5000۔ 5 کو 6 سے انٹو کرے کتنا ہوا؟ 30,000۔ 5 لاکھ کا 40واں کھانا مقبول ہے یا مردود کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ قبول ہی ہوا یقین کے ساتھ کوئی نہیں بول سکتا، اور وہ مستحب ہے۔ لیکن آپ نے اگر ماں باپ کو پڑھنے کے لیے لگا دیا تو یہ فرض ہو گئے، اور اس کا ثواب آپ کو فرض کے ثواب کے برابر، بلکہ اس پیریڈ میں آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تو شہید فرشتے ان کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی 40واں میں 5 لاکھ خرچہ نہ کرے، بلکہ آپ کے ماں باپ چاہیے تو اسے اردو عربی دونوں پڑھائیں۔ یہ مزاج بنا لیا آپ نے تو چاہے ہزاروں سلمان تاثیر پیدا ہو، نبی کی شان پہ انگلی اٹھائے، گلی گلی چپے چپے میں ممتاز قادری پیدا ہوگا اور پوری فوج کو گولی سے اڑا دے گا، جان دے دے گا، مگر مصطفیٰ کی ذات پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ اس طرح ہمارا نظام آگے بڑھے گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ آپ کا عشق، اسپیشل ڈپارٹمنٹ، اور عشق میں فقہ ہوتا، اس لیے فتاوی رضویہ میں جا بجا عشق عشق عشق۔ ایک جگہ تو علامہ ڈاکٹر صاحب عشق کی 3 قسمیں پڑھی اور اتنی ہارڈ، اچھا دوبارہ ڈھونڈا تو مل بھی نہیں رہی، ڈھونڈ نکالوں گا تقریر میں بولوں گا ایک دن انشاءاللہ العزیز، کہ عاشق اپنے معشوق کو چاہنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ چاہتا ہے تو معشوق کی تصویر آتی ہے، اور تصویر رقابت کا کام کرتی ہے، اور رقیب کو بیچ میں عاشق آنے نہیں دینا چاہتا ہے۔ بہرحال فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انسائکلوپیڈیا فقہ کی کتاب حدائق بخشش کتنی مشہور ہے، مگر اسپیشل ڈپارٹمنٹ نہیں۔ 1827 کا ایک مشہور شاعر ہے ہندوستان کا، محسن کاکوروی، 1827 میں پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت میں نے قصیدہ معراجیہ لکھا ہے، ذرا سن لیجئے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ظہر کے بعد آ جائیے گا۔ ظہر کے بعد گئے وہ اور قصیدہ معراجیہ سنایا، سنتے سنتے عصر کے قریب ہو گئے، اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی، پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ سے میں نے سن لیا قصیدہ معراجیہ، عصر کے بعد مجھ فقیر سے سن لیجیے۔ عصر کے بعد پھر نشست گاہ میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مجھ فقیر سے سنیں، کاغذ نہیں ہے، قلم نہیں ہے، لکھا نہیں، بس فی البدیہی پڑھنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے قصیدہ معراجیہ، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اتار کر ان کے
में रुख का सदका, वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माना अव्वल आखिर, कि दस्त रस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। सुराग आईनो बता कहा था, निशाने कई वो इला कहा था, न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। यही हुआ था कि एक बजरा तमाम मुझे बहरे हूँ में उभरा, जना की गोदी में उनको लेके फना के लंगर उठा दिए थे। कमाने इनका के झूठे लोग तो मौला आखिर के फेर में हो, मुहीद की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल, कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी के मसले फुरकत, जन्म के पिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल वही है आखिर, वही है जाहिर वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ में। ये सुनने के बाद मोहसिन काको रवि पेपर को बंद करते जेब में रखते, हजरत हजरत आपके कसीदा मेराजिया के सामने मेरे कसीदा मेराजिया की क्या है। लिहाजा पहचाने अपने आप, मसलक से जुड़े रहे, इल्म की अहमियत को समझे। कभी भी ABCDEF वालों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सुननी न पहले से करता, न अभी कर रहा और न क़यामत तक करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है बनिस्बत अलिफ व ता के। ईमान कुरान तहज़ीब है, इस्लाम जिंदाबाद, जामिया रसूलुल्लाह जिंदाबाद, वमा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात बड़े सुस्त हैं, मैंने सलाम किया, आप हज़रात को सलाम का जवाब दिया। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अभी अभी आप हज़रात ने बड़ा कीमती खिताब मुफक्किर मिल्लत आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम जिलानी अज़हरी नेपाली की ज़बानी समात किया। आप हज़रात देख रहे हैं मिंबर रसूल मुकम्मल उलमाए किराम से भरा हुआ है, और इलाका ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी उलमाए किराम तशरीफ़ लेकर के आए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेने का वक्त नहीं, वक्त अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक बजने वाला है और अभी आप हज़रात को खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला को भी समात करना है, और दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर आप हज़रात को अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा भी फरमाना है। इसलिए बिला ताख़ीर पहले दस्तार बंदी और दस्तार बंदी के फ़ौरन बाद में खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब की बिला का बेहतरीन खिताब आप हज़रात को समात करना है। अब बिला ताख़ीर हज़रात दस्तार बंदी का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस साल लॉकडाउन के बावजूद आपके इदारे ने जो मेहनतें की, जो कोशिशें की पढ़ाने वालों ने, और जो कोशिशों को का साथ दिया अरकान कमेटी ने, मुतल्लिकीन जामिया रज़विया रहमतुल उलूम ने, और जो इरादतमंद हैं जामिया रज़विया रहमतुल उलूम के, उनकी काविशों की बदौलत जामिया रज़विया रहमतुल उलूम के सहन से इस गुलशन से जो फूल इस साल खिले उनकी तादाद 16 है, की शक्ल में। उनके दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर आप हज़रात मुलाहज़ा फरमाए। ऐसा ज़माना कि जिस ज़माने के अंदर हज़रात तालीम का सिलसिला बंद था, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रज़ा साहब का नारे तकबीर, नारे रिसालत।